بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف نویت سنت الاعتکاف. سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض قدینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص صبح 3 مرتبہ اور شام کو 3 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس شخص کے اس دن اور اس رات کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. قرآن مجید فرقان حمید میں مالک کریم نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ماہ رمضان میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے. جب تک قرآن اس دنیا میں نازل نہ ہوا تھا تو یہ دنیا اندھیرے میں تھی. جب قرآن آیا تو پھر اجالا ہو گیا. سبحان اللہ. جب تک قرآن نہ آیا تھا تو دنیا میں شرک تھا، اور جب قرآن آ گیا تو شرک کے اندھیروں کو رب نے دور فرما دیا. سبحان اللہ. بے شک. جب تک قرآن نہ آیا تھا تو ابو بکر بن ابو قحافہ تھے، واہ واہ. اور جب قرآن آیا تو پھر ابو بکر صدیق اکبر بن جاتے ہیں. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. جب تک قرآن نہ آیا تھا تو عمر بن خطاب تھے، اللہ اکبر. لیکن جب قرآن آ گیا تو پھر عمر فاروق اعظم بن جاتے ہیں. سبحان اللہ. واہ واہ. جب تک قرآن نہ آیا تھا تو عثمان بن عفان تھے، اللہ. جب قرآن آ گیا تو پھر عثمان ذو النورین بن جاتے. سبحان اللہ. واہ واہ. جامع القرآن بن جاتے. سبحان اللہ. اور جب تک قرآن نہ آیا تھا تو علی بن ابی طالب تھے، اللہ. اور جب قرآن آ گیا تو پھر علی اسد اللہ الغالب بن جاتے. سبحان اللہ. شیر خدا بن جاتے. واہ واہ. اور جب تک قرآن نازل نہ ہوا تھا تو بلال حبشہ میں تھے، بکتے بکائے مکے میں پہنچے تھے، اور قرآن آ گیا، آپ نے سینے سے اسے لگا لیا. اللہ. تو پھر حضرت بلال مکے کی گلیوں میں پھرتے تھے اور ان کے قدموں کی آواز جنت میں آیا کرتی ہے. واہ واہ. کہ قرآن اندھیروں کو دور کرنے آیا، بے شک. بے شک. قرآن عزتیں دینے آیا، بے شک. بے شک. قرآن عظمتیں دلانے کے لیے آیا ہے. بے شک. آپ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ جب نازل ہوئی یہ آیت کریمہ، اور پھر 40 سال حضور کی عمر مبارکہ ہے، تو 63 سال تک 23 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کو قرآن ہی سکھاتے رہے. سبحان اللہ. واہ واہ. مکی زندگی میں بھی حضور نے لوگوں کو قرآن سکھایا. بے شک. مدینے تشریف لے گئے تو قرآن سکھایا. بے شک. تو یہ قرآن عزت دلواتا ہے. بے شک.
اور جو قرآن سے محبت کرتا ہے اللہ کریم اسے بلندی عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. بے شک. اب آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس گاڑی ہے، کار ہے، آپ اس میں بیٹھتے ہیں تو وہ آپ کو منزل مقصود تک پہنچا دیتی. اللہ. اب ٹرین کو دیکھتے ہیں تو خیال آتا ہے کہ یہ اپنے مسافروں کو اپنی منزل تک لے جاتی ہے. آپ جہاز کو اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ جہاز اپنے بیٹھنے والوں کو ان کی منزل مقصود تک لے جاتا ہے. تو یہ دنیاوی چیزیں یہ منزل مقصود تک لے جاتی ہیں. تو جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن سے محبت کرتا ہے، تو اللہ کریم اسے زمین سے اٹھا کر اوج سریا تک پہنچا دیتا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اب اسے بلندیاں دے دیتا ہے. واہ واہ. بے شک. یہ ملک شام کے ایک تاجر تھے جن کا نام ابن جبیر تھا. اللہ. یہ مدینے میں آتا تھا. یہ تاجر اپنا مال تجارت لے کر مدینے میں آ کر اپنا کاروبار کرتا تھا. ایک مرتبہ اس کے پاس سامان زیادہ تھا. اس نے کہا چلو راستے میں ایک غلام خرید لیتا ہوں اور وہ سامان اٹھا لے گا، مدینے میں جا کر وہاں سامان کو بیچوں گا، اس کے بعد غلام کو بھی بیچ دوں گا. پہلے دور میں غلامی کا دور تھا، غلام ہوا کرتے تھے. ابن جبیر نے ملک شام سے غلام کو خریدا ہے اور اس سے خدمت لیتے ہوئے یہاں مدینے میں پہنچا ہے. اور مدینے میں اس کا سامان بڑی جلدی بک گیا. 2 دن کے اندر ہی اس کا سامان مال تجارت اس کا ختم ہو گیا. اب اس کے پاس ایک چھوٹا سا غلام تھا جس کی عمر 13 یا 14 سال تھی. اب یہ کہنے لگا اپنے غلام کو میرا تو سامان بک گیا، مجھے واپس جانا ہے، اپنے وطن جانا ہے. اب تمہاری وجہ سے مجھے یہاں ٹھہرنا پڑے گا. اب میں تمہیں کیسے بیچوں؟ بازار میں لے جاتا ابن جبیر، کوئی اس غلام کو نہ خریدتا. اللہ. اس نے کیا کیا، اپنے غلام کو مدینہ پاک کے بازار میں تپتی ہوئی دھوپ میں کھڑا کر دیا. کہا کہ جا کے آوازیں لگاؤ کہ لوگوں مجھے خرید لو، تو لوگوں مجھے کوئی خرید لو، کوئی ہے جو مجھے خرید سکے. یہ 14 سال کا جو غلام تھا بظاہر اتنا خوبصورت بھی نہ تھا، جسم بھی بڑا کمزور تھا، کوئی بھی اسے خریدتا نہ تھا. 3 دن تک لوگ مدینے کے بازار میں اسے دیکھتے رہے کہ کوئی بھی اسے خریدنے والا نہیں ہے. میرے پیارے بھائیوں، وہ جو زمانہ تھا وہ غلامی کا زمانہ تھا، اور لوگ اس قدر اپنے غلاموں پہ ظلم کیا کرتے تھے کہ اس دور میں اگر کسی کے گھر میں کوئی مہمان آ جاتا تو میزبان مہمان کے آنے کی خوشی میں غلام کی گردن کاٹتا اللہ، اور پھر اسے صحن میں پھینکتا. غلام کا لاشا تڑپتا، روتا، چلاتا. مہمان بھی دیکھ کے ہنستا تھا، میزبان بھی ہنستا تھا. یہ غلامی تھی. 3 دن تک لوگ دیکھ رہے ہیں، کوئی خریدنے والا نہیں آ رہا. ایک عورت تھی مدینہ پاک میں جس کا نام تسویتا تھا. اس نے ترس کھایا، اس کو خرید لیا کہ کوئی بھی اسے خریدنے والا نہیں. ابن جبیر کو منہ مانگی قیمت دی اور اس کو اپنی غلامی میں لے لیا. مدینہ پاک میں یہ خبر بجلی کی طرح گھوم گئی، اور جسے کوئی بھی خریدنے والا نہ تھا. تسویتا نامی خاتون نے اسے خریدا ہے. حضرت ابو حذیفہ جو ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے، یہ تجارت کی غرض سے مکے سے مدینے میں آئے تو لوگوں نے بتایا ایک بڑی نیک عورت ہے، بڑی رحم دل عورت ہے، اور یہاں ایک غلام تھا، 3 دن سے اس کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، اسے کوئی بھی خریدنے والا نہ تھا، تو اس عورت نے خرید لیا ہے. ابو حذیفہ کو بڑا اچھا لگا، پیغام نکاح بھیجا اور تسویتا نامی عورت سے نکاح کر لیا. کہا کہ اب میرا علاقہ مکہ ہے اور میں نے وہاں واپس پلٹ کے جانا ہے، تم بھی چلو. اس کی زوجہ تسویتا کہنے لگی ٹھیک ہے چلتے ہیں، لیکن میرا غلام بھی ہے.
اس کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں. اور اس غلام کا نام سالم تھا. اور یہ ابو حذیفہ اور تثبیتہ اور ان کا غلام سالم جب مکہ مکرمہ میں واپس پلٹ کے آئے، ابو حذیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دوست تھا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو حذیفہ کو دعوت دی، کہا کہ آؤ اور تم بھی دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاؤ اور تم بھی کلمہ پڑھ لو. ہمارے آقا نے اعلان نبوت کیا ہے، تم بھی ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. ابو حذیفہ بھی چلتا ہے، تثبیتہ بھی چلتی ہے، یہ سالم غلام بھی چلتا ہے. حضور کا چہرہ دیکھتے ہیں اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں. دیکھنے والے تو کہاں کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد اور یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. ایسے صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، اور جس شان تو شانہ سب بنیا. اب یہ مسلمان ہو چکے ہیں. اور ایک دن تثبیتہ واپس پلٹ کے آئی، کہنے لگی میں نے حضور سے سنا ہے کہ جو اپنے غلام کو آزاد کرے گا اللہ اسے جہنم سے آزادی عطا کر دے گا. سالم میں نے تمہیں آزاد کیا. سالم رونے لگے، کہنے لگے اب میں جاؤں گا کہاں؟ میں تو ملک شام سے چلا تھا، مدینے پہنچا تھا، اور یہاں مکے میں میرا کوئی جاننے والا نہیں ہے. ابو حذیفہ کہنے لگے تم یہیں رک جاؤ ہمارے پاس، لیکن ہو تم آزاد. آزادی بہت بڑی نعمت تھی. اب یہ حضرت سالم کیونکہ آزاد ہو چکے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اور نزول قرآن کا زمانہ ہے، اور ان کی آواز بڑی پیاری تھی، بڑی سریلی آواز تھی. یہ قرآن کو سیکھتے تھے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاوت کو سنتے، اور سرکار ان کی تلاوت کو سن کر اشک بہایا کرتے تھے. بہت بڑے قاری بنے یہ حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ. اور جب وہ وقت آیا کہ رب نے فرمایا محبوب مکے سے ہجرت کرو اور مدینے میں تشریف لے جاؤ، تو مدینے میں میرے آقا نے پہلے ہی غلاموں کو فرما دیا کہ وہاں تم پہنچ جاؤ، میں بھی پیچھے آنے والا ہوں، میں بھی مدینے میں ہجرت کر کے آ جاؤں گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضور سے پہلے ہی وہاں ہجرت کر کے آپ پہنچے ہیں، اور یہ حضرت سالم بھی ساتھ پہنچے ہیں. اور پھر مسجد قباء میں نماز کا وقت ہوا ہے، اکابر صحابہ موجود ہیں، اور نماز کا وقت جب آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے سالم تمہاری تلاوت کو ہمارے آقا پسند کرتے ہیں، آؤ آج آگے بڑھو اور ہمیں نماز پڑھاؤ. سبحان اللہ. یہودیوں نے، مدینے کے یہودیوں نے جب دیکھا تو یہ تو وہی سالم ہے جو 3 دن تک بازار میں کھڑا رہا اور جسے خریدنے والا کوئی نہ تھا، جس کا خریدار کوئی نہ تھا، اور جو تو اتنا خوبصورت بھی نہ تھا. اور آج اسلام نے اسے اتنی شان عطا کی ہے کہ اسے وقت کا امام بنا دیا ہے. اور قرآن نے اتنی عزت دے دی کہ اس کو امام بنا دیا ہے، اور اکابر صحابہ اس کے پیچھے کھڑے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، یہ ہمارا قرآن ہے کہ یہ غلاموں کو زمین سے اٹھا کر بلندی عطا کر دیتا ہے. یہ قرآن پاک ہے کہ جو مسلح رسول تک بندے کو پہنچا دیتا ہے. قرآن سے جو محبت کرتا ہے تو اس کو دنیا میں بھی عزتیں ملتی ہیں، آخرت میں بھی عزتیں ملتی ہیں. ہمارے یہاں فیصل آباد کے قریب ایک علاقہ شاہ کوٹ، وہاں دربار شریف ہے، 9 لکھ ہزاری پہاڑی کے اوپر دربار شریف بنا ہے. بزرگوں کا نام، صاحب مزار کا نام 9 لکھ ہزاری ہے. ان کو 9 لکھ ہزاری کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ بزرگ اپنے پیر صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا حضرت کوئی وظیفہ دے پڑھنے کے لیے. پیر صاحب نے ایک آیت دی پڑھنے کے لیے، کہا کہ اس آیت کو 9 لاکھ مرتبہ پڑھنا ہے.
بولے کتنی مرتبہ پڑھنا؟ 9 لاکھ 9 لاکھ مرتبہ پڑھنا۔ اب یہ بزرگ اپنے گھر میں آئے، راستے میں بھول گئے کہ پیر صاحب نے کون سی آیت دی تھی پڑھنے کے لیے، ذہن سے نکل گیا۔ کہا کہ چلتا ہوں، واپس چلتا ہوں اور چل کر پیر صاحب سے پوچھ لیتا ہوں کہ حضرت کون سی آیت دی تھی پڑھنے کے لیے، دوبارہ فرما دیں۔ جب یہ اپنے پیر صاحب کے آستانے پہ واپس پہنچے تو پیر صاحب انتقال کر گئے۔ پیر صاحب کا وصال ہو گیا، انہوں نے جنازہ پڑھا اور قرآن پاک اٹھا لیا اور اپنے آپ سے کہنے لگے کہ پیر صاحب نے جو آیت دی تھی پڑھنے کے لیے ہے وہ قرآن کے اندر موجود، لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ کون سی آیت ہے۔ اور پیر صاحب نے کہا تھا کہ 9 لاکھ مرتبہ پڑھنا ہے، تو ان بزرگوں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی اور پوری زندگی میں 9 لاکھ ختم قرآن کر دیے۔ ان کا نام ہی مشہور ہو گیا 9 لاکھ۔ کیا بات، وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک سے محبت کرتے ہیں۔ اور حضرت مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے۔ آپ فرماتے کہ جب میں سواری پر سوار ہونے لگتا ہوں اور ایک ہاتھ میں ایک پاؤں رکھتا ہوں تو دوسرا پاؤں رکھنے سے پہلے میں ایک ختم قرآن کر لیتا ہوں۔ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں طواف کعبہ کرتا ہوں اور طواف کعبہ کرتے کرتے حجر اسود کے قریب آتا ہوں تو بسم اللہ سے قرآن پاک کی تلاوت کا آغاز کرتا ہوں، تو باب کعبہ پہ پہنچنے سے پہلے کہ حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان جو جگہ ہے یہ ملتزم کہلاتی ہے، تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ حجر اسود سے لے کر باب کعبہ تک پہنچنے سے پہلے میں ایک ختم قرآن کر لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک دن حضرت مولا کائنات نے سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ فاطمہ میں تو اتنے قلیل وقت میں ختم قرآن کر لیتا ہوں، تو آپ کتنے وقت میں قرآن پڑھتی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ علی جب میں چکی میں دانے ڈالتی ہوں اور آٹا پیسنے لگتی ہوں اور ابھی ایک چکر مکمل نہیں ہوتا میں ایک ختم قرآن کر لیتی ہوں۔ یہ ان کی کرامتیں تھی کہ قلیل وقت میں ختم قرآن کر لیا کرتے تھے۔ حضرت امام بخاری کی جن کا بہت بڑا نام ہے حدیث کے اندر، امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ایک ختم قرآن صبح کرتے اور ایک ختم قرآن شام کو کیا کرتے تھے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا تھا، آپ روزانہ ایک ختم قرآن صبح کرتے، ایک ختم قرآن آپ شام کو کیا کرتے تھے۔ اور میرے پیارے بھائیوں یہ وہ نیک لوگ تھے جو اللہ کے قرآن کے ساتھ محبت کرتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ماہ رمضان میں ایک ختم قرآن صبح کرتے، ایک ختم قرآن رات کے وقت کیا کرتے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ آپ بھی ایک ختم قرآن صبح کرتے، ایک ختم قرآن شام کو کیا کرتے تھے۔ آج ہم غور کریں کہ ہم قرآن کتنا پڑھتے ہیں، ہمیں قرآن کتنا آتا ہے۔ آج ماہ رمضان کے ہم 22واں روزہ ہے، آج 22ویں روزے میں ہم پہنچ گئے ہیں، تو غور کریں کیا ہم نے 22 سپارے بھی پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ 22 ختم قرآن ہوتے، ہم روزانہ ایک قرآن پڑھتے اور قرآن پاک اپنی تلاوت کرنے والے کو نہ تو دنیا میں تنہا چھوڑتا ہے، نہ قبر میں تنہا چھوڑتا ہے اور نہ حشر میں تنہا چھوڑے گا۔ یہاں تک کہ حدیث میں فرمایا گیا، شرح الصدور میں لکھا ہے کہ جب بندہ مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو عذاب کے فرشتے اس کی دائیں جانب سے آتے ہیں تو تلاوت قرآن پاک دائیں جانب کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اے عذاب کے فرشتوں واپس چلے جاؤ، یہ جو قبر والا ہے یہ تو قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا تھا۔ عذاب کے فرشتے بائیں جانب سے آتے ہیں، قرآن کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا آگے مت آنا، یہ تو تلاوت کرنے والا تھا۔
عذاب کے فرشتے سر کی طرف سے آتے ہیں، قرآن دفاع کرتا ہے، عذاب کے فرشتے پاؤں کی طرف سے آتے ہیں، قرآن پاک آگے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں فرشتوں چلے جاؤ، اور یہ تو میری تلاوت کرنے والا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، پھر قبر کے بعد حشر کا دن ہے اور قرآن میں ارشاد فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا، پھر ہم تمہیں موت دیں گے اور قیامت کے دن پھر تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، قیامت کے دن تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اور ایمان والے، قرآن پاک سے محبت کرنے والے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے جب قیامت کے دن قبروں سے باہر نکلیں گے تو ایک خوبصورت شکل میں ایک شخص قبر کے باہر کھڑا ہوگا، تو قبر والا کہے گا من انتا، اور تو کون ہے؟ جو شخص قبر کے باہر کھڑا ہوگا وہ کہے گا کہ اے بندے، آج میں تجھے رسیو کرنے آیا ہوں، سبحان اللہ، آج میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ آج ہم دنیا میں سفر کرتے ہیں تو کوئی ہمیں لینے کے لیے آ جائے تو ہم اسے یاد رکھتے ہیں کہ جب میں پردیس گیا تھا تو مجھے لینے کے لیے ایئرپورٹ پہ یہ پہنچا تھا، یہ شخص میرا محسن ہے، اس نے احسان کیا تھا، مجھے نصیب کر دیا تھا، میں تو پردیس میں تھا۔ اور ذرا غور کریں، قیامت کا دن جو 50,000 سال کے برابر ایک دن ہے، زمین تانبے کی ہے، سورج سوا میل پہ رہ کے آگ برسا رہا ہے، اور رب کا قرآن فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ اس دن ماں اپنے بیٹوں کو بھول جائے گی، بچے اپنے والد کو بھول جائیں گے، اور فرمایا گیا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ گہرے دوست قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے سوائے متقین کے، اور نفسا نفسی کا دور ہوگا اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا، قیامت کی ہیبت ہوگی، قیامت کی جلالت ہوگی، تو قبر والا کہے گا تو کون ہے اور مجھے لینے آیا ہے، تو ہے کون؟ تو جو شخص قبر کے باہر کھڑا ہوگا وہ کہے گا کہ اے بندے، میں تیری تلاوت قرآن ہوں، اور جو تو تلاوت کرتا رہا میں وہ تلاوت ہوں، اور آج میں تمہیں لینے آیا ہوں، آج میں تمہیں رسیو کرنے آیا ہوں، اور میں تمہیں اللہ کی بارگاہ میں لے چلوں۔ اور پھر قرآن پاک اپنی تلاوت کرنے والے کو رب کے عرش کے نیچے لے جائے گا اور جا کے سفارش کرے گا کہ باری تعالیٰ اسے تاج عطا کر دے، مولا اسے تاج عطا کر، یہ میری تلاوت کرتا رہا، یہ صبح بھی تلاوت کرتا رہا، یہ شام کو بھی تلاوت کرتا رہا، یہ کثرت کے ساتھ مجھے پڑھتا رہا، تو اے اللہ اسے تاج عطا کر۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر قاری قرآن کو رب کی بارگاہ سے خوبصورت تاج عطا کیا جائے گا۔ قرآن سے دوستی عزت دلوائے گی، دنیا میں بھی عزت ہے، آخرت میں بھی عزت ہے، اور ورنہ وہ وقت قیامت کی ہولناکی کہ جب سکے ماں باپ چھوڑ دیں، بھائی بہن چھوڑ دیں گے، اور قرآن کی دوستی کام آئے گی، اور پھر رب تعالیٰ فرمائے گا کہ اے قاری قرآن، اے قرآن کی تلاوت کرنے والے، آجا قرآن پڑھتا جا اور جنتی درجات کو طے کرتا چلا جا، تو قرآن پاک کی جتنی آیتیں بندے کو یاد ہوں گی جنت میں اس کے اتنے درجے بھی بلند ہو۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ ہمیں قرآن کتنا یاد ہے، ہم بس قل ہو اللہ کو یاد کر کے ہم لوگ کہتے ہیں ہم نے بہت یاد کر لینی، اور یاد کریں، آخری 10 سورتیں ہیں جو وہ یاد کریں۔ بڑا اچھا لگا مجھے کہ آپ نماز کو سیکھتے ہیں، تلفظ کے ساتھ سیکھ رہے ہیں، اسی طرح آخری 10 سورتوں کو بھی یاد کیجئے، اور یہ اس لیے ہے اتنے درجے بلند ہوں گے جتنے بندے کو قرآن یاد ہوگا۔ اب آپ دیکھیں حافظ قرآن کو سارا قرآن یاد ہے، 6666 آیتیں حافظ قرآن کو یاد ہیں، تو اس کا مقام اتنا ہی بلند ہوگا، اس کا درجہ اتنا ہی بلند ہوگا، ہر آیت کے بدلے ایک درجہ بلند ہوتا چلا جائے گا۔ اور آج اگر دنیا میں
کسی کے پاس اپنا مکان ہو یا کسی کے پاس اپنی زمین ہو تو لوگوں کو بتاتا ہے میرے پاس اتنی زمین ہے، ہماری اتنی قلعے ہے جو وہ ہمارے بزرگوں کی زمین تھی وہ ہمیں ملی ہے، لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ قاری قرآن کو جنت کی کتنی زمین ملے گی۔ رب تعالیٰ قیامت کے دن حافظ قرآن کو بلائے گا اور ایک تیز رفتار سواری رب تعالیٰ بلائے گا اور حافظ قرآن کو حکم ہوگا کہ اس پر بیٹھ جا اور قرآن پاک کی تلاوت کا آغاز کر دے۔ حافظ قرآن پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سواری بھاگتی جائے گی۔ پھر حافظ قرآن پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین، سواری بھاگتی چلی جائے گی۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سواری تیز بھاگتی جا رہی ہے۔ پھر دوسرے سپارے پہ پہنچا سیقول السفہاء من الناس ما ولہم، سواری بھاگتی جا رہی ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، سواری بھاگتی جا رہی ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، سواری بھاگتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ من الجنۃ والناس، جہاں قرآن کی والناس کی سین کا اختتام ہوگا اور اس نے جتنا سفر طے کیا ہوگا رب تعالیٰ اس قاری قرآن کو فرمائے گا کہ جنت کی ساری زمین کا ہم نے تمہیں مالک بنا دیا۔ واہ واہ اتنی زمین، اتنی وراثت، اتنی ملک، واہ واہ واہ، آؤ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، اپنے بچوں کو قاری قرآن بناؤ۔ کیا بات۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ جو بچہ سکول میں نہیں چلتا ٹھیک اسے قاری صاحب یہ تو حافظ بناؤ، ہم نے اسے حافظ بنانا نہیں، اپنے ذہین بچے کو حافظ قرآن بنائیں اور اس کی برکت فرمایا حافظ قرآن کو بھی قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا اور اس کے والدین کو بھی تاج پہنایا جائے گا، واہ والدین کو بھی عزتیں ملے گی۔ تو آؤ آج وقت ہے، آج مہلت ہے، آج رخصت ہے، آج جوانی ہے، آج صحت ہے، آج زندگی ہے، ہم اپنے رب کو راضی کرنے والے بن جائیں، رب تعالیٰ کی بندگی کرنے والے بن جائیں۔ میرے پیارے بھائیوں یہ دنیا ہے، جو بھی آیا ہے اسے واپس یہاں سے پلٹ کے جانا ہے، اور میاں صاحب فرماتے ہیں کہ اے دنیا مسافر خانہ اور ایک آوے تے ایک جاوے کدی مجال محمد بخشا کوئی اتھے پکے ڈیرے لاوے۔ ہائے ہائے، یا صاحب نے فرمایا سب سیاں رل پانی نو ٹریاں تے کوئی مرسی پڑھ کے جنہ پڑیا سر تے تریا پیر رکھ اور پیر رکھن گھر کے سب سیاں رل پانی نو ٹریاں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ عالم ارواح کا سفر ہے، اور آئے کس لیے ہیں؟ ہر بندہ پانی پڑھنے آیا ہے، پانی پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کرے، اس کا پڑھیا جانا ہی جس کا توڑ چلے، اس کا پڑھیا جانا ہی جس کا توڑ چلے۔ یہاں آنے کا مقصد رب کی بندگی ہے، رب کی رضا ہے، رب کی فرما برداری ہے، اور آج ہمیں رب نے مہلت دی ہے، ہمیں رمضان دیا ہے، اور رمضان کے اندر تو نیکیوں کا جو سیزن ہوتا ہے اور نیکیوں کی قدر و قیمت کے اندر اللہ اضافہ فرما دیتا ہے، اور غیر رمضان میں ایک مرتبہ کوئی غیر رمضان کے اندر 1000 مرتبہ وہ سبحان اللہ کہے، اور رمضان میں صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ۔ بابا سبحان بولے ذرا سارے سبحان اللہ۔ یہ رمضان میں ایک مرتبہ سبحان اللہ، غیر رمضان میں کسی نے 1000 مرتبہ سبحان اللہ کہا تو پھر اتنا ثواب ملے گا۔ تو آؤ آج وقت ہے قرآن پاک سے ہم محبت کریں، قرآن پاک کی تعلیمات کو ہم حاصل کریں، اور اپنی زندگی میں قرآن پاک کی محبت کو اپنائیں۔ کوئی دن بھی ایسا نہ گزرے کہ جس میں ہم نے تلاوت نہ کی ہو، جس میں ہم نے قرآن پاک کو نہ پڑھا ہو۔ آج ہم اگر غور کریں تو ہم نے اپنے گھروں میں قرآن پاک کو رکھا ہے، برکت کے لیے رکھا، سال ہاں سال گزر جاتے، اسے کھول کے دیکھتے نہیں،